الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم ایک ایسے عظیم خاتون کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جن کا واقعہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا اور انہوں نے جن کا تذکرہ کیا، اور وہ ایسی ایک خاتون کہ جس نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے ہر سوال کا جواب قرآن سے دیا۔ یوں کہیں کہ ان کی زبان ہی قرآن تھی اور قرآن کی آیات ہی ان کی بولی تھی۔ وہ قرآن کی بولی بولتی تھی۔ جو بات عبداللہ بن مبارک ان سے کرتے وہ اس کا جواب قرآن کی آیات سے دیتی۔ وہ جو اس سے سوال کرتے ہیں وہ اس کا جواب قرآن کی آیات سے دیتی۔ تو آئیے اس واقعہ کو مکمل سماعت کریں، اور اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل کے اوپر ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی غرض سے نکلا۔ میں راستے پر جا رہا تھا کہ میں نے ایک سایہ دیکھا۔ غور کیا تو ایک بڑھیا تھی جس نے اون کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے، اور جو کہتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ وہ بڑھیا اپنے قافلے سے بچھڑ چکی ہے، وہ راستہ بھٹک گئی ہے اور قافلے سے جدا ہو گئی ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے جو اس بڑھیا کے ساتھ گفتگو کی، جو ان سے باتیں کی، جو ان کے سوال ہوئے اور جو انہوں نے قرآن کریم کی آیات سے جواب دیا، ان کو نقل فرمایا۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ میں نے کہا ان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو بڑھیا نے اس کا جواب قرآن کی آیت کے ساتھ دیا اور کہا سلام قولا من رب الرحیم۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ تم پر رحم کرے، اس مقام پر کیا کر رہی ہو؟ تو بڑھیا نے پھر قرآن سے جواب دیتے ہوئے کہا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، کہ میں راستہ بھول گئی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ یہ راستہ بھٹک گئی ہے۔ میں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو بڑھیا نے پھر قرآن سے جواب دیا اور فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چل گیا کہ اس نے حج قضا کیا ہے اور مسجد بیت المقدس کا اس کا ارادہ ہے، ادھر جانا چاہتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے پوچھا آپ کب سے یہاں ہیں؟ آپ کس وقت سے یہاں پر ہیں؟ تو اس نے پھر قرآن سے جواب دے کے کہا ثلاث لیال سویہ، برابر 3 رات سے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ میں تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں دیکھ رہا، یعنی کھاتی کیا ہو؟ تو بڑھیا نے پھر جواب دیتے ہوئے کہا والذی هو یطعمنی ویسقینی، اور جو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا پلاتا ہے وہی مجھے دیتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ تم وضو کس کے ساتھ کرتی ہو؟ تو بڑھیا نے پھر قرآن سے جواب دیتے ہوئے کہا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، یعنی تیمم کر لو۔ اور وہ بڑھیا بتا رہی تھی قرآن سے جواب دے کے کہ میں تیمم کرتی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک نے پھر سوال کر کے کہا کہ میرے پاس کھانا ہے، کیا تم کھاؤ گی؟ تو پھر بڑھیا نے قرآن سے جواب دیتے ہوئے کہا ثم اتم الصیام الی اللیل، کہنے لگی کہ قرآن کی آیت کا یہ جز پیش کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میں روزے سے ہوں، جواب قرآن کی آیت سے کہ پھر تم روزوں کو پورا کرو رات تک، مطلب کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ تو بڑھیا نے کہا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان اور جاننے والا ہے، یعنی میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہمارے لیے سفر میں افطار مباح ہے،
یعنی افطار ہم سفر میں کر سکتے ہیں؟ تو بڑھیا نے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تو میرے جیسی گفتگو کیوں نہیں کرتی کہ میں جیسے بول رہا ہوں عام اپنی زبان میں اور اپنے الفاظ میں بات کر رہا ہوں، تم ایسے کیوں نہیں کرتی ہو؟ تو بڑھیا نے پھر جواب قرآن سے دیتے ہوئے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ وہ کوئی بات نہیں کرتا مگر اس کے پاس ایک مستعد نگہبان ضرور ہوتا ہے۔ یعنی انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نگہبان ہوتے ہیں، اس لیے میں کسی اور زبان میں بات ہی نہیں کرتی بلکہ قرآن کی زبان میں بات کرتی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے کہا کہ تو کن لوگوں میں سے ہے؟ تیرا خاندان، تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ تو پھر بڑھیا نے قرآن سے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ جو بات تمہیں معلوم نہ ہو اس کے در پہ نہ ہو، بے شک کان، آنکھ اور دل ہر ایک کی بابت اس سے باز پرس ہوگی۔ یعنی جس بات کا کوئی فائدہ نہیں اس کا مت پوچھو، تمہیں اس چیز سے کیا لینا دینا۔ پھر عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو بڑھیا نے پھر کہا قرآن سے جواب دیتے ہوئے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے، یعنی میں نے معاف کیا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا تمہیں رغبت ہے کہ میری اونٹنی پر سوار ہو کر قافلے سے جا ملو؟ تو پھر بڑھیا قرآن سے بول کے کہتی ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو نیکی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، یعنی تم ایسا نیکی کرو گے تو اجر پاؤ گے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اونٹنی بٹھا دی تاکہ وہ خاتون اس کے اوپر سوار ہو جائیں۔ تو پھر بڑھیا نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھیں پھیر لیں اور میں نے کہا کہ آپ سوار ہو جاؤ۔ جب وہ عورت سوار ہونے لگی تو اونٹنی بدک اٹھی اور وہ تھوڑی مچلنے لگی، تو جس سے اس خاتون کے کپڑے پھٹ گئے۔ اور بڑھیا نے کہا پھر قرآن سے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ یعنی بڑھیا نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو امداد کے لیے کہا، جسے وہ بخوبی سمجھ گئے کہ وہ اونٹنی کو کنٹرول کرے تاکہ وہ خاتون آسانی کے ساتھ اس کے اوپر سوار ہو جائیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا کہ تو صبر کر تاکہ میں اونٹنی کا گھٹنا باندھوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کی ذہانت اور سمجھداری کی داد دیتے ہوئے وہ عورت پھر قرآن سے بول کے کہتی ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، کہ ہم نے سلیمان کو وہ فیصلہ سمجھا دیا، یعنی کہ آپ بہت سمجھدار ہیں کہ میری بات سمجھ کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ پھر میں نے اونٹنی کا پاؤں باندھا اور میں نے اسے کہا کہ تو سوار ہو جا۔ پھر بڑھیا نے سوار ہوتے ہوئے یہ آیت قرآن کی پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا اور ہم اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے، اور بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی سواری پر سوار ہونے کی دعا اس بڑھیا نے پڑھی، اس عورت نے پڑھی۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اونٹنی کی مہار پکڑی اور تیزی سے چلنے لگا اور ساتھ آواز نکالنے لگا سیٹی کی طرح، یعنی اونٹ کو چلانے کے لیے۔ تو وہ بڑھیا بول کے کہتی ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز دھیمی رکھو۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور شعر پڑھنے لگا۔ تو پھر بڑھیا قرآن سے بول کے کہتی ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ شعر نہ پڑھو، قرآن میں سے جتنا آتا ہے اتنا پڑھو، آسانی کے ساتھ پڑھو، قرآن کو پڑھو شعروں کی بجائے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے کہا تجھے بہت زیادہ بھلائی عطا کی گئی ہے۔ بڑھیا نے کہا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے، یعنی آپ بھی بہت ذہین اور سمجھدار ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں تھوڑا آگے چلا
تو میں نے اس سے پوچھا کیا تیرا خاوند ہے یعنی زندہ ہے؟ تو وہ عورت بول کے کہنے لگی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ وہ کہنے لگی کہ ایمان والو، قرآن کی آیت کو پڑھا کہ جس کا معنی ہے کہ ایمان والو اشیاء کے بارے میں سوال نہ کرو، اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں تکلیف ہو، یعنی اس کا خاوند فوت ہو چکا اور اس کی وفات کی خبر بری اور غمگین ہے، تو تم ایسا سوال کیوں کر رہے ہو؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا یہاں تک کہ میں نے قافلے کو پا لیا تو میں نے اس عورت سے کہا کہ یہ قافلہ ہے اور تیرا کوئی اس قافلے میں ہے؟ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، یعنی قافلے میں میرے بیٹے بھی اور میرا مال بھی ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ اس کے بیٹے ہیں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ ان کی پہچان کیا ہے؟ تو پھر بڑھیا قرآن پڑھ کے یہ جواب دیتی ہیں وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور کچھ اور نشانیاں اور ستاروں سے بھی راستہ معلوم کرتے ہیں، یعنی کہ وہ قافلہ کے رہبر اور گائیڈ کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اپنے بیٹوں کے بارے میں اس نے کہا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ قافلے کو راستہ بتانے والے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے عمارات اور خیموں کا ارادہ کیا، میں نے کہا یہ خیمے ہیں، ان میں کون ہے، یعنی تیرے بیٹوں کے نام کیا ہے کہ میں ان کو آواز دوں یا معلوم کر سکوں یا ان کو بلا کر لاؤں؟ تو بڑھیا نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا بول کر اے یحییٰ کتاب کو قوت سے پکڑو، یعنی اس کے 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام ابراہیم، دوسرے کا نام موسیٰ اور تیسرے کا نام یحییٰ۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے آواز دی اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے یحییٰ، میرے پکارنے کی وجہ سے چاند کی طرح کے نوجوان باہر آئے جو جب ملنے جلنے کے بعد بیٹھے تو بڑھیا نے کہا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اپنے میں سے ایک کو اپنا سکہ دے کر اس شہر بھیجو اور اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی اس بڑھیا نے اپنے لڑکوں میں سے ایک کو شہر سے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا، تو ان میں سے ایک لڑکا گیا، اس نے کھانا خریدا اور وہ انہوں نے میرے سامنے پیش کیا۔ تو پھر بڑھیا بولی کلوا واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ہنسی خوشی کھاؤ پیو بسبب اس کام کے جو تم نے گزشتہ ایام میں کیا، یعنی خاتون نے، اس عورت نے حضرت عبداللہ بن مبارک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی مہمانی کی اور ان سے اچھا برتاؤ کیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اس بڑھیا کے لڑکوں سے کہا کہ مجھ پر تمہارا کھانا اس وقت تک حرام ہے جب تک تم مجھے اپنے معاملے کی خبر نہ بتاؤ۔ تو اس بڑھیا کے لڑکوں نے کہا کہ یہ ہماری والدہ ہے اور یہ 40 سال سے قرآن کی زبان میں ہی گفتگو کرتی ہے، اور اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں مجھ سے کوئی بات غلط نہ نکل جائے جس سے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں، پس پاک ہے وہ ذات جو قادر ہے ہر چیز پر۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔